قبر کے اندر کھودتے وقت جب 4 فٹ نیچے گئے ہیں خون کا فوارہ نکلا اور یہ فوارہ اتنا تیز تھا کہ سامنے والے لوگوں کے کپڑوں پر چہرے پر جا کر وہ خون لگا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے بند کرو بھائی خون آ رہا ہے بند کریں، کوئی شہید ہے، کوئی کہہ رہا تھا یہ سر ہے ان کا، کوئی کہہ رہا تھا دانت ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر وہ سب ورطۂ حیرت میں پڑ گئے۔ جن کے ہاتھوں میں موبائل پکڑے ہوئے تھے ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے۔ کافروں کا عقیدہ ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے ہمیں کیسے اٹھایا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ایک راز کو کھولنا چاہتا ہے کہ یہ دیکھو زندہ میں نے رکھا ہوا ہے۔ کمنٹ میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ کوئی جانور نیچے مرا ہوا تھا، جانور 4 فٹ نیچے اگر مرا ہوا تو آج اس کا خون کیسے نکل رہا ہے؟ تو اس طرح کے بدبخت لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہزارہ 24 نیوز اور میں ہوں خورشید احمد۔ آج ہم لوگ موجود ہیں مانسہرہ خواجگان کے اندر۔ تقریباً آج سے 3-4 ماہ پہلے آپ نے ایک وائرل ویڈیو دیکھی ہوگی، ایک قبر کی کھدائی ہو رہی تھی اور ساتھ میں دوسری قبر تھی، وہاں سے خون کے فوارے ابلے تھے۔ سوشل میڈیا کے اوپر بڑی وائرل گئی ہے، کچھ چینلز کے اوپر، کچھ کمنٹ سیکشن میں مختلف کیا سرائیاں تھیں اس کے اوپر۔ کچھ کا یہ کہنا تھا کہ یہ کسی شہید کی قبر ہے اور کچھ کا کہنا تھا کہ یہ کسی بزرگ ہستی کی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کو پراسرار قبر کا نام دیا، کچھ لوگوں نے اس کو 100 سال 150 سال پرانی قبرستان کا نام دیا۔ آج ہم لوگ اس حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے اس قبرستان کے اندر ہم لوگ موجود ہیں اور یہاں کے مقامی لوکل لوگوں کو ہم نے مدعو کیا ہے اور ان سے ساری تفصیلات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تھوڑا سا پس منظر اس کا بتائیے کہ اصل حقائق کیا ہیں؟ خلاصہ ساری بات کا یہی ہے کہ یہ جو قبر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ قبر نہیں تھی، یہاں پر قبر وہ والی بن رہی تھی۔ تو سارے حضرات معززین علاقہ یہاں قبر کھودنے میں مصروف تھے۔ اس قبر کو کھودتے وقت جب 4 فٹ نیچے گئے ہیں اندر سے اس قبر کے اس دیوار سے، جو اس طرف والی دیوار ہے، خون کا فوارہ نکلا اور یہ فوارہ اتنا تیز تھا کہ سامنے والے لوگوں کے کپڑوں پر، چہرے پر اور بیلچے جو ہوتے ہیں جس کے ساتھ کھودا جاتا ہے آلات، اس پہ بھی جا کر وہ خون لگا ہے اور بڑا خوشبودار خون تھا۔ مقامی علماء سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے تو کہا بھائی یہ کوئی اللہ کا ولی ہے اور خون نکلنے کا مطلب شہید ہی ہو سکتا ہے۔ اور ظاہر ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے شرعی طریقے پر کہ شہید زندہ ہوتا ہے، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ وہ زندہ ہے تو باقی وہ کس طرح زندہ ہے تو قرآن نے اس کا جواب 14 صدیاں پہلے دیا ہے، ولكن لا تشعرون، تم اس کو شعور نہیں رکھتے ہو۔ اور ایک جگہ تو یہاں تک بھی فرمایا کہ عند ربهم يرزقون، ان کو قبروں میں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ اپنے شہداء اور اپنے شہداء کی عظمت اور ان کی کرامات اور اپنے معجزات کو ظاہر کرتا رہتا ہے دنیا والوں پر، تاکہ وہ عبرت بھی پکڑیں اور اللہ کی طرف آئیں۔ تو یہ قبرستان میں سمجھتا ہوں کئی صدیوں پر محیط قبرستان ہے اور ایک تاریخی قبرستان ہے۔ اس کے علاوہ بھی تمام علماء، بڑے بڑے نیک صلحاء لوگ موجود ہیں۔ اور یہ جو قبر پھر ہم نے بعد میں بنائی کہ بھئی یہاں کوئی آئندہ تاکہ نشاندہی کے طور پہ آپ نے بنائی جی، تاکہ آئندہ کوئی قبر نہ بنائے یہاں پر، یہ بعد میں بنائی ہے، یہ پہلے نہیں تھی، بالکل صاف زمین تھی، اس طرح زمین تھی، یہ اس واقعے کے بعد بنائی ہے۔ البتہ یہ اس کے گواہ چونکہ ہماری یہ جس جگہ اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ صوبہ KPK کے ضلع مانسہرہ کا گاؤں نیو مراد پور ہے۔ یہ بڑا مشہور گاؤں ہے نیو مراد پور، یہ مین سڑک جا رہی ہے تو یہاں کی قبرستان ہے۔ تو یہاں کے تمام جو معززین علاقہ اور سارے لوگ اس کے گواہ ہیں۔ یہ آپ کے پیچھے جو ہمارے ساتھی نظر آ رہے ہیں یہ وہ بھی سارے لوگ اس وقت موجود۔ ہم نے بھی آ کر آپ کو انٹرویو اس لیے دیا ہے کہ ہم نے یہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، اگر نہ دیکھتے تو ان توہمات میں پڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اہل علاقہ کے لیے بڑے خوش نصیبی اور خوش قسمتی کی بات ہے۔ کیا ری ایکشن تھا یہاں کے لوگوں کا جب انہوں نے فرسٹ ٹائم یہاں پہ اس چیز کو دیکھا؟ لوگوں کے پاس آج کل موبائل ہیں تو ایک دم انہوں نے تصویریں بنانا یا ویڈیوز بنانا شروع کر دی تھیں، لیکن ان کے جن کے ہاتھوں میں موبائل پکڑے ہوئے تھے ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے۔ یہاں ہمارے یہ ساتھی بیٹھے ہوئے ان کے والد صاحب ہیں ڈاکٹر جمیل صاحب، وہ بھی بڑے پڑھے لکھے ماشاءاللہ لوگ ہیں، لیکن اس منظر کو دیکھ کر وہ سب ورطۂ حیرت میں پڑ گئے اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں اور ایک عجیب سا منظر تھا۔ ایسے مناظر دیکھنے کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو جو لوگ موجود تھے انہوں نے برداشت کر لیا تھا یہاں پہ اس منظر کو؟ ڈر بھی گئے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں شہداء کی عظمت بھی ساتھ ساتھ ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے بند کرو بھائی خون آ رہا ہے بند کریں، کوئی شہید ہے، کوئی کہہ رہا تھا یہ سر ہے ان کا، کوئی کہہ رہا تھا دانت ہیں۔ البتہ اس وقت ڈر کی وجہ سے یا حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی بند کر دیا، ورنہ کچھ ساتھیوں کی یہ رائے بھی تھی کہ اس کو کھول دیتے تاکہ یہ مزید راز فاش ہو جاتا اور لوگ اپنی نظروں سے، میں نے تو یہ کہا تھا کہ بھئی کھول لیں، اس لیے کہ
اللہ اگر اپنے شہداء کو اس کا خون ظاہر کر رہا ہے تو اس کی میت کو بھی دکھا دینا چاہتے ہیں کہ یہ دیکھو زندہ ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کافروں کا عقیدہ ہے کہ اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجعٌ بعید، ہم جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے ہمیں کیسے اٹھایا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ایک راز کو کھولنا چاہتا ہے کہ یہ دیکھو زندہ میں نے رکھا ہوا ہے. بلکہ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، جہاں بھی شہداء کی قبروں کو کھولو میرا خیال ہے زندہ ہیں. لیکن ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات ہے نا اس علاقے کے لیے، آج تک لوگ اس بارے میں خوش ہیں، اس قبرستان کا لوگ دیدار کرنے آتے ہیں. ہم نے ان کو کہا ہے کہ شرعی طریقے پر آئیں، دعا کریں جو اسلام کا طریقہ کار ہے. فوجوں کی آپ نے بات کی، سید احمد شاہ کی، اس کے اوپر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی فوجیں میں نے یہاں پیچھے خاکی میں امامت کی ہے نا، وہ اس طرف منسوب ہے کہ شاہ صاحب کی فوجیں یہاں سے گزرتے ہوئے اس خواجگان اس پورے علاقے سے ہو کے نکلی ہے نا. تو اگر میں سمجھتا ہوں جو لوگ تاریخ کے واقف ہیں وہ اس پر زیادہ سیر حاصل بحث کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کی فوج کے کچھ لوگ یہاں اور بھی مدفون ہوں گے. صدیوں پہ محیط قبرستان ہے اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اس قبرستان میں اور بھی شہداء ہیں اور اولیاء اللہ ہیں. جس طرح میں نے آپ کو پیچھے قبر کا اشارہ کیا کہ وہ ہماری اس گاؤں کی مسجد کے امام تھے اور وہ ان کی قبر کا نام و نشان ختم ہو گیا تھا. ظاہر ہے نام و نشان ختم ہوتا ہے ایک صدی کے بعد، تو صدی کے بعد لیکن جب قبر کھول دی گئی تو میں نے یہاں ایک بزرگ سے پوچھا، وہ کہہ رہے تھے نیچے کفن نظر آ رہا تھا، بندے کا چہرہ بھی. تو ان کا نام مولوی جان محمد ہے یا مولوی جان ہے، تو یہ ان کی قبر ہے. تو اللہ نے ان کو بھی آج تک زندہ رکھا ہوا ہے. بڑا وقت گزر گیا، تقریباً 4-4.5 ماہ کا عرصہ گزر گیا ہے، تو یہاں پہ کوئی اس طرح کی خاص ڈیولپمنٹ نہیں نظر آ رہی. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ انتظامیہ سے؟ صاحب اقتدار اور اختیار جو حضرات ہیں وہ ان کی میں توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں. اور کچھ وہ لوگ جو مخیر حضرات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، اکثر اوقات میں نے یہاں جانور دیکھے ہیں، رات کو بھی دن کو بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے اگر یہ سیفٹی ہو جائے، ایک دیوار اس کی اگر دے دیں تو. ناظرین، مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کر دی. امید ہے بہت سے سوالات یا جو آپ کی کنفیوژن ہوں گی وہ ختم ہو گئی ہوں گی، اور بڑے پیارے انداز میں شاہ صاحب نے تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیا. کچھ لوگ کمنٹ میں یا اپنے تبصروں میں مصالحہ تیز کر لیتے ہیں، ہمارے ہاں کہتے ہیں نا، اس لیے شہداء، علماء اور نیک صلحاء لوگوں کے بارے میں کمنٹ کرنے سے پہلے تحقیق کریں کہ بری بات نہ کریں. کمنٹ میں یہ بھی آیا کہ یہ پتہ نہیں یہاں کیا ہے، کوئی جانور نیچے مرا ہوا تھا. جانور 4 فٹ نیچے اگر مرا ہوا تو آج اس کا خون کیسے نکل رہا ہے. تو اس طرح کے بدبخت لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں. تو کمنٹ کرنے سے پہلے سوچیں کہ بھئی ہم کیا کہہ رہے ہیں. اچھی بات کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی شہید کے بارے میں آدمی برا کہہ کر اپنی آخرت تباہ کرے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ سارے معزز لوگ موجود تھے، ہمارے ڈاکٹر جمیل صاحب بھی تشریف لائیں، تو جب آنکھوں سے ایک چیز دیکھ لی ہے تو اس کے بعد غلط کمنٹ کرنے کا مطلب ہی نہیں رہتا نا. بس مختصر یہی کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، اور اس طرح کا جو قبرستان ہے جو بھی بستی میں جس میں بھی آتے ہیں، اللہ پاک سب سے پہلے ہمیں ان کا احترام کرنے کی توفیق دے. اور انتظامیہ کو میں اپنی طرف سے بھی کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ سیفٹی والز کا انتظام کر دیں، چونکہ یہ بہت تاریخی قبرستان ہے اور اس کی باقیات کو اسی طرح رہنا چاہیے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. تو انشاءاللہ بہت جلد کسی نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.